کبھی کبھار ہم زندگی کی تمام تر آسائشوں کے باوجود مایوس ہو جاتے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں غائب ہو جائیں۔ لیکن آپ جان کر حیران ہوں گے کہ دنیا کے ایک حصے میں کچھ لوگ باقاعدہ ایسا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بہت ہو گیا، اب بغیر کوئی نشان چھوڑے اپنی زندگیوں سے ہی غائب ہو جایا جائے۔ وہ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر، نوکریاں اور خاندانوں کو چھوڑ کر ایک نئی زندگی شروع کرنے کہیں نکل جاتے ہیں اور اکثر کبھی پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے۔ جاپان میں ان لوگوں کو جوہارسو کہا جاتا ہے۔ جاپانی زبان میں اس کے معنی عملے تبخیر یا بخارات بن کر اڑ جانا ہے۔ قرضے کا بوجھ، کاروبار تباہ ہونا، کوئی بدنامی، محبت میں ناکامی، وبال جان، ازدواجی زندگی جیسے بے شمار محرکات ہیں جن کی وجہ سے جوہارسو غائب ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کی ہر ضرورت کسی نہ کسی کا کاروبار بن جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کے لیے بھی جاپان میں کمپنیاں بن گئی ہیں۔ یہ کمپنیاں جو سروس فراہم کرتی ہیں اسے نائٹ موونگ کہا جاتا ہے۔ جو لوگ چوری چھپے غائب ہونا چاہتے ہیں، اپنی موجودہ زندگیوں اور شناخت سے دور جانا چاہتے ہیں، یہ کمپنیاں ان کے نئے خفیہ ٹھکانوں میں ان کے لیے رہنے کا انتظام کرتی ہے۔ ماہر عمرانیات ہیروکی ناکاموری ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے جوہارسو پر تحقیق کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جوہارسو کی اصطلاح سب سے پہلے ایسے لوگوں کے لیے استعمال کی گئی جنہوں نے 60 کی دہائی میں لاپتہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ طلاق کی باقاعدہ اور رسمی کارروائی کے بجائے اپنے جیون ساتھی کو اس طرح چھوڑنا زیادہ آسان ہے۔ ناکاموری کہتے ہیں کہ جاپان میں مقررات بن جانا بہت آسان ہے۔ یہاں پرائیویسی کا انتہائی تحفظ کیا جاتا ہے۔ لاپتہ افراد بغیر کسی شور شرابے کے ATM سے آزادانہ طور پر رقم نکال سکتے ہیں اور ان کے کنبے کے افراد ان سیکیورٹی ویڈیوز تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے ہیں جن میں وہ گھر سے بھاگنے کے بعد نظر آ سکتے ہیں۔ پولیس اس وقت تک مداخلت نہیں کرے گی جب تک کہ کوئی اور وجہ نہ ہو، جیسا کہ جرم یا حادثہ۔ خاندان بس یہ کر سکتا ہے کہ کسی نجی جاسوس کو بہت زیادہ رقم دے یا پھر انتظار کرے، بس اتنا ہی۔ نائٹ موونگ سروس چلانے والی ایک کمپنی کی مالک 17 سال قبل خود بھی اسی طرح غائب ہوئی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے جسمانی تشدد سے تنگ آ کر نکلی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ ایک طرح سے میں اب بھی ایک لاپتہ شخص ہوں۔ میرے کئی طرح کے کلائنٹس ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو سنگین گھریلو تشدد یا انا اور ذاتی فائدے کی وجہ سے بھاگتے ہیں۔ میں انہیں جج نہیں کرتی۔ میں کبھی نہیں کہتی کہ آپ کا معاملہ اتنا سنجیدہ نہیں ہے۔ ہر ایک کی انفرادی جدوجہد ہوتی ہے۔